السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ 22واں پارہ سورہ سبا کی آیت نمبر 36 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے رزق کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے خوب روزی دیتا ہے، مالدار بناتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے چاہتا ہے اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے، غریب اور فقیر اور مسکین بنا دیتا ہے۔ اس میں کیا مصلحت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مالدار بناتا ہے اور کسی کو غریب بناتا ہے؟ مصلحت یہ ہے کہ ایک دنیا ایک آزمائش کی جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ طرح طرح سے بندوں کا امتحان لیتا ہے۔ امتحان کی ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ اسے مال دیا جائے تو کیا یہ نیکی پر قائم رہتا ہے، مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، یا پھر یہ مال کا ناجائز استعمال کرے گا اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرے گا۔ مال چھین کر غریب بنا کر اللہ تبارک تعالیٰ امتحان لیتا ہے، آیا یہ کہ یہ بندہ غربت کے باوجود بھی دین پر ثابت قدم رہے گا، صبر کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اللہ رب العالمین اسی لیے ہر سماج میں، ہر زمانے میں جہاں مالدار ہوتے ہیں وہی غریبوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتا ہے، غریب بناتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی ایک تقسیم ہے۔ اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے مال سے نوازتا ہے اور جسے چاہتا ہے غریب بنا دیتا ہے، مسکین بنا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے: قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے، ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، کہ بے شک میرا رب ہی جسے چاہتا ہے روزی میں اضافہ کرتا ہے، روزی بڑھا دیتا ہے، خوب روزی دیتا ہے۔ وَيَقْدِرُ، اور رب العالمین جسے چاہتا ہے اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے، یعنی غریب بنا دیتا ہے یا نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ مال دولت سے اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے نوازتا ہے اور جسے چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ یعنی دنیا کی میجورٹی یہی ہے کہ نہ جاننے والے، نادان، ناسمجھ، جاہل بہت زیادہ ہیں دنیا کے اندر۔ نہ سمجھنے والے، نہ جاننے والے، جاہل طبقہ بہت زیادہ ہے۔ قرآن نے یہی کہا کہ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں، نہیں سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں کسی کو روزی بڑھا دی اور کسی کی روزی تنگ کر دی، فلسفہ کیا ہے، مقصد کیا ہے، اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ یہی نہ جاننے کا تو نتیجہ ہے کہ ایک غریب جو نعمت سے محروم ہے، جب وہ مالداروں کی نعمت دیکھتا ہے، دولت دیکھتا ہے،
ان کی شان و شوکت دیکھتا ہے تو پھر صبر نہیں کر پاتا ہے، حسد کرتا ہے، حسد کرتا ہے، اس نعمت کی بربادی کی بد دعا کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں، جب وہ مالداروں کو دیکھتے ہیں تو مالداروں کی نعمت، ان کی شان شوکت اور اللہ رب العالمین جو نوازا ہے ان کی ہر ہر نعمت اور ہر دولت پر دیکھ کر کے افسوس کرتے ہیں اور حسد کرتے ہیں، بربادی کی بد دعا کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے نوازتا ہے اور جسے چاہتا ہے رزق سے محروم کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین امتحان لینا چاہتا ہے کہ کون صبر کرے گا اور کون شکر کرے گا۔ دونوں کے لیے فائدہ ہے، دونوں کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ جو غریب ہے وہ اگر صبر کرے تو یہ بھی ایک نیکی اور ایک عبادت ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے انتہا اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ اور جن کو اللہ رب العالمین نے مال دولت سے نوازا ہے وہ دولت پر شکر ادا کریں اور اپنی دولت کا صحیح استعمال کریں اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں، یہ نیکی ہی نیکی ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو غریبوں کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی تقسیم پر ایمان رکھیں، تسلیم کریں، اللہ رب العالمین کی جو بنائی ہوئی تقدیر ہے اس پر یقین اور ایمان رکھیں اور صبر کریں کہ اللہ نے ہم کو اتنا ہی دیا ہے۔ اور جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے خوب نوازا ہے وہ اللہ رب العالمین کی اس نعمت پر شکر بجا لائیں، اللہ رب العالمین کا احسان مانیں اور اپنی نعمتوں کا صحیح استعمال کریں اور اللہ کی راہ میں مال قربان کریں اور دین اسلام کی خدمت کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آدمی کو جو اللہ رب العالمین نے مال کی شکل میں نعمت عطا کی ہے یا رزق میں اضافہ کیا ہے، اس سے مزید اللہ تعالیٰ نوازے گا، برکت عطا کرے گا اور دولت سے مالا مال کرے گا۔ جب شکر ادا ہوگا تو نعمت سے اللہ تعالیٰ مالا مال کرے گا، اور اگر آدمی شکر ادا نہ کرتے ہوئے ناشکری کرے، نافرمانی کرے، بغاوت کرے تو مال آج ہے، جب چاہے اللہ تعالیٰ اس نعمت کو بندے سے چھین سکتا ہے۔ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو ہم تم کو مزید اور نوازیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے اگر تم شکر بجا لاؤ گے تو ہم تم کو اور نوازیں گے، لیکن اگر تم ناشکری کرو گے تو یاد رکھو اللہ کا عذاب بہت خطرناک ہے۔ اللہ کا عذاب بہت خطرناک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی عذاب بھیج سکتا ہے اور نعمتوں کو اور دولت کو، مال کو تہس نہس کر سکتا ہے، ہلاک و برباد کر سکتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی تقسیم پر ہم کو راضی ہونا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، نعمت ملے تو شکر ادا کرنا چاہیے اور نعمت کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔